बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा, जो लाइक वाला बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है इन दिनों अगर किसी को नज़ला, ज़ुकाम या बुखार या गला ख़राब होने की शिकायत है तो इसको एक मामूल ही समझना चाहिए। कुछ ऐसी सूरत हाल मेरे साथ भी रही है और अब भी है। लेकिन दो तीन ख़बरें हैं जो मैं समझता हूँ कि दो ख़बरें तो तहलका खेज़ हैं। एक ख़बर अफसोसनाक है। जो अफसोसनाक ख़बर है उससे आगाज़ करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़ीर आला मोहम्मद आज़म ख़ान मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी उम्र 89 बरस थी। वो एक मारूफ ब्यूरोक्रेट थे। 2 मरतबा वो निगरां हुकूमतों में वजारत के ओहदे पर रहे। अब भी जब उनकी वफ़ात हुई तो वो निगरां वज़ीर आला थे। उनकी वफ़ात के साथ ही सूबाई काबीना को या सूबाई हुकूमत को तहलील कर दिया गया है। ये कानूनी तकाज़ा है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। दूसरी ख़बर काफ़ी मुतवक्का ख़बर थी। वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल या जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, असद उमर ने आज सियासत से किनारा कशी का ऐलान किया है। यानी अब उनका ताल्लुक़ ना तो सियासत से है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। उन्होंने लिखा है कि वो हमेशा कन्फ्रंटेशन की यानी महाज़राई की सियासत के मुखालिफ रहे हैं और उनकी सियासत से इलादगी की वजह भी इस तरह की सियासत बनी। अब इसकी ज़्यादा तफसील में क्या जाएँ, इस बात की तवक्को की जा रही थी कि असद उमर समेत दीगर मुतअद्दिद सियासी रहनुमा जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था वो किसी वक्त भी सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर सकते हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की थी और कहा था कि वो वक्ती तौर पर तहरीक इंसाफ का जो ओहदा उनके पास था यानी सेक्रेटरी जनरलशिप का वो उससे इलादगी इख्तियार करते हैं। लेकिन आज उन्होंने सियासत से किनारा कशी का ऐलान कर दिया, जो कि यकीनी तौर पर एक बदकिस्मती की बात है कि इस तरह के सियासतदान किसी भी दबाव की वजह से सियासत से किनारा कशी का ऐलान करें। तो ये एक हमारे लिए, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बहसीयत सहाफ़ी ये कोई अच्छी ख़बर नहीं है। अब एक ख़बर है तहलका खेज़। वो एक साबिक कोर कमांडर, साबिक लेफ्टिनेंट जनरल के हवाले से है और ये ख़बर फैक्ट फोकस नामी एक वेबसाइट ने ब्रेक की है और उसके रूह रवां हैं अहमद नूरानी। आप जानते हैं, उनके नाम से वाकिफ़ हैं। इससे पहले वो जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के असासों के हवाले से भी ख़बर दे चुके हैं। ये ख़बर इस हवाले से भी अहमियत की हामिल है कि ये जो जनरल साहब थे या हैं, इनका नाम है जनरल शफात। ये लाहौर के कोर कमांडर भी रहे हैं। ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ के स्टाफ ऑफिसर भी रहे हैं। और आप ये समझ लीजिए कि जब इन्होंने लंदन में मुबैना तौर पर एक जायदाद ख़रीदी जिसकी मालियत तकरीबन 4.5 लाख पाउंड बताई जाती है, तो उस वक्त ये जो जायदाद ख़रीदी गई उस वक्त ये कोर कमांडर लाहौर तैनात थे और मुबैना तौर पर उन्होंने भारत के एक बिजनेसमैन और फिल्म प्रोड्यूसर से ये जायदाद एक ऑफशोर कंपनी के ज़रिए ख़रीदी। यही नहीं, अपनी रिटायरमेंट के तकरीबन 2-2.25 साल के बाद, या आप यूँ समझ लीजिए कि तकरीबन 2 साल के बाद इन्होंने न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में एक अपार्टमेंट फ्लैट या जायदाद ख़रीदी जिसकी मालियत $1.4 मिलियन बताई जाती है। यानी कि ये जायदाद भी
$14 लाख اس کی مالیت ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے 2011 یا 12 میں ایک اور اپارٹمنٹ یا فلیٹ خریدا دبئی میں، اس کی مالیت بھی پاکستانی روپوں میں کروڑوں روپوں میں ہے۔ اور سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا انکشاف ہے یا میرے لیے حیران کن بات بھی ہے، پریشان کن بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جنرل صاحب نے اپنے یہ گوشوارے ظاہر نہیں کیے، اور جنرل صاحب نے اپنی جو منی ٹریل ہے کہ یہ گوشوارے انہوں نے کیسے خریدے، جبکہ وہ ٹیکس جو تھا، اگر وہ 1-1.5 لاکھ روپے سالانہ ٹیکس دے رہے تھے تو اتنی زیادہ اماؤنٹ ان کے پاس کہاں سے آئی کہ انہوں نے 3 غیر ملکی یا بیرون ملک 3 جائیدادیں خریدیں۔ پاکستان میں گزشتہ کافی، بلکہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ چند سالوں سے پاکستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے آرمی کو، آرمی کے افسران کو، آرمی کے ہائرارکی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اور کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ سابق آرمی چیف، موجودہ آرمی چیف، ISI کے ڈائریکٹر جنرلز کے خلاف باقاعدہ ٹرینڈز چلائے جاتے رہے۔ ہم نے اس کی ماضی میں بھی مذمت کی ہے، اب بھی مذمت کرتے ہیں اور مستقبل میں بھی مذمت کرتے رہیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم آرمی کی جو ٹاپ براس یا ٹاپ لیڈرشپ یا ٹاپ کمان ہے، ہم ان سے بھی یہ توقع کریں گے کہ وہ اس طرح کے جو ڈیوبیس کریکٹرز ہیں جو پاک فوج کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، جنہوں نے دوران ملازمت اس طرح کی رقم اکٹھی کی، اپنے سورسز نہیں بتائے، بعد میں وہ رقومات جو ہیں وہ بیرون ملک بھجوائیں، وہاں پر جا کے انہوں نے یعنی کروڑوں اربوں مالیت کے اثاثے خریدے۔ تو آرمی کے اندر تو ایک میکنزم، ایک نظام ہے۔ ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا، ماضی قریب نہیں، ماضی بعید میں ہم نے یہ دیکھا کہ نیوی کے جو نیول چیف تھے ان کے خلاف بھی کارروائی ہوئی، نیب نے کارروائی کی، ان سے رقم برآمد ہوئی، وہ گرفتار ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو گرفتار کر کے کسی ریسٹ ہاؤس میں رکھا گیا، یہ الگ بات ہے جو رقم انہوں نے ادا کرنی تھی یا جو رقم، جس رقم کی کرپشن کا ان کے اوپر الزام تھا، اس سے بہت کم رقم واپس لے کر پلی بارگین کے ذریعے ان کو بری کر دیا گیا یا ان کے الزامات کو ڈراپ کر دیا گیا۔ تو جب تک میں سمجھتا ہوں کہ جو احمد نورانی ہیں ان کی کسی خبر میں جو کچھ بھی ہے انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ دیا ہوا ہے کہ جناب FBR کے ریکارڈ سے یہ واضح ہے، دیگر جو ان کے ذرائع آمدن ہے اس سے یہ واضح ہے کہ جنرل شفاعت نے کوئی ایک جائیداد جو ہے وہ اپنی بیگم صاحبہ کے نام کی، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کہ وہ کہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس حوالے سے غلط بیانی کی یہ احمد نورانی کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ موجودہ نیب کا کام ہے، موجودہ آرمی کی قیادت یا لیڈرشپ کا کام ہے، آرمی کی کمان کا کام ہے کہ اس معاملے کی باقاعدہ مکمل تحقیقات کی جائیں، بجائے اس کے کہ مختلف ٹیلی ویژن ٹاک شوز کے ذریعے احمد نورانی کی کردار کشی کی جائے کہ احمد نورانی امریکہ میں بیٹھ کر پاک فوج کو بدنام کرنے کی سازش میں ملوث ہیں یا کوئی کوشش کر رہے ہیں۔ بطور جرنلسٹ احمد نورانی نے اپنا ایک فریضہ سر انجام دیا ہے، ہمیں ایک انفارمیشن دی ہے، اس انفارمیشن میں اگر کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی جھول ہے، یہ انفارمیشن غلط ہے تو اس کی تردید کی جائے، اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی باقاعدہ تحقیقات کی جائے، بجائے اس کے کہ احمد نورانی کے خلاف اب ٹرینڈز چلائے جائیں کہ جناب وہ ملک دشمن ہے۔ کسی کو ملک دشمن قرار دیے جانے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے جو بات کی ہے اس بات میں کوئی وزن ہے، محض الزامات ہیں۔ یہ ایک ایسی خبر ہے یقینی طور پر اس سے پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ خوش ہوتے ہوں گے کہ دیکھیں جی کہ پاکستان کے جتنے بھی ریٹائرڈ جرنیل ہیں، جتنے بھی تو نہیں لیکن جتنے ہمارے سامنے آئے ہیں کہ جناب کس طرح وہ اربوں خربوں پتی ہیں، کس طرح اس ماضی میں اس طرح کے الزامات جو ہیں وہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو آرمی چیف تھے ان کے سمدی پر لگتے رہے ہیں، ان کی اہلیہ، ان کے اہل خانہ پر۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو یاد ہو تو جنرل عاصم سلیم باجوہ تھے جو پاپا جانز نامی پیزا کے مالک نکلے، ان پر اس طرح کے الزامات ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار لوگوں پر کرپشن کے الزامات ہیں۔ تو جب تک ان لوگوں کے خلاف تحقیقات نہیں کی جائیں گی، جس طرح اسمگلرز کے
خلاف ایک آپریشن جاری ہے، جس طرح منی لانڈررز کے خلاف آپریشن جاری ہے، جس طرح دیگر جو سماج دشمن عناصر ہیں جو پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن جاری ہے، تو ہم اس وقت جنرل عاصم منیر سے یہ توقع کریں گے کہ وہ اس بارے میں مکمل تحقیقات کریں اپنے ادارے کے ذریعے، اور اگر ان خبروں میں سچائی ہے تو کارروائی ہونی چاہیے، اگر سچائی نہیں ہے تو پھر آپ احمد نورانی کے خلاف پاکستان یا امریکہ کی کسی بھی عدالت میں جو ہے وہ لائبل کیس، یا جسے آپ حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ، یا جو بھی قانونی کارروائی ہے آپ کر سکتے ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔